ناظرین، السلام علیکم ناظرین، آج تاریخ طبری کے آخری پارٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ یہ علامہ صاحب نے اس بک میں خلیفہ جعفر المتوکل علی اللہ سے لے کر مقتدر باللہ تک کی ہسٹری لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خلافت بغداد کا دور انحطاط سٹارٹ ہو گیا ہے اس بک سے، تو آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا کیا واقعات پیش آئے اس بک میں۔ ٹھیک ہے، تقریباً آلموسٹ 100 ایئر کو اس بک میں بھی کور کیا گیا ہے۔ 529 اس کے پیج ہیں۔ یہ فہرست موضوعات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کس طرح متوکل اور اس کے جانشین تخت پہ براجمان ہوئے۔ ٹھیک ہے، اور اس دور میں کیا کیا واقعات جو ہے وہ پیش آئے۔ فہرست موضوعات کے معاملے میں یہ بک بہت ڈیٹیل ہے۔ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جیسے ایک روز نامچہ ہوتا ہے، بالکل اس طرح انہوں نے پوری ہسٹری کو کور کیا کہ واقعات در واقعات، پورے سال کے واقعات کی سمری، ہر چیز جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ مولانا صاحب نے اس میں عیاں فرمائی ہے۔ علامہ صاحب کیونکہ ہسٹری کے بارے میں بڑی ڈیٹیل انہوں نے جمع کی ہوئی تھی، تو اس لیے ان کے پاس پورے کے پورے 7 جلدیں لکھنا ایک کمال ہے اپنے آپ میں، کہ 7 جلدیں، اور وہ بھی اتنی ضخیم قسم کی کہ کم از کم 850 پیجز، یا جو ہے نا کم از کم 450 اور زیادہ سے زیادہ 850 پیجز کی بک ہے۔ ابھی جیسے دیکھ لیں یہ 234 ہجری کے واقعات، ٹھیک ہے، کیا کیا اس دور میں واقعات ہوئے۔ ٹھیک ہے، ابھی 235 ہجری کے واقعات پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ اب کیونکہ وہ شاہانہ دور نہیں رہا، یہ انحطاط کا دور ہے، اس وجہ سے وہ اتنی ڈیٹیل میں ہسٹری میں نہیں جا رہے۔ وہ چیدہ واقعات جو اس دور میں پیش آئے۔ اب زمیوں کے متعلق فرمان خلافت، زمیں کہا جاتا ہے کہ دوسرے لوگ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ادھر رہتے تھے، ان کو ایک علیحدہ ڈریس کوڈ دیا گیا تھا تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ بندہ جو ہے یہ یہودی ہے یا نصرانی ہے، تو ان کو ایک علیحدہ جو ہے وہ ڈریس کوڈ دیا گیا تھا تاکہ پتہ چل سکے بازار میں گھومتے وقت یا ملاقات کے وقت کہ فلاں بندہ فلاں مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہوئی تھیں اس دور میں۔ ٹھیک ہے، ولی عہدی کے لیے بیعت، یہ آپ کو ان کی روایات بتا چکے ہیں کہ یہ تمام بیٹوں کے لیے جو ہے نا لی جاتی تھی جو ہے بیعت، اور بعد میں انہیں منعقد کیا جاتا تھا خلیفہ نمبر وائز۔ ابھی 236 ہجری کے واقعات اس میں ڈیٹیل کے ساتھ، فرمان تعزیت، بغاوت آرمینیہ، جو واقعات اس دور میں ہوئے، یوسف بن محمد کا قتل، الجمار کے اشعار، یعنی کہ جو کسی خاص واقعے پہ کسی شاعر نے شاعری بھی کی ہے تو وہ بھی اس میں ڈیٹیل وائز لکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، رومیوں پر چڑھائی کی جس دور میں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں، ابھی صحابہ کے بارے میں کیا کیا جو ہے نا لوگوں کے نظریات تھے، اور اس دور میں جو فتنے اٹھے صحابہ کے خلاف، ان کے بارے میں جو ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ، اور بعد میں تعزیر شرعی کے اس پہ جو ہے شرعی حد کیا لگتی ہے وہ بھی جو ہے بتایا گیا کہ کیا کیا متفرق واقعات جو ہے نا وہ پیش آئے۔ مسلم قیدیوں کا قتل، یعنی ہر ایک ٹائم پیریڈ کے جو چیدہ مشہور و معروف واقعات تھے وہ نقل بند کیے گئے ادھر، اور قلم بند کیے گئے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ دیکھیں ہر تقریباً 1 پیج 2 پیج کے بعد جو ہے نا پورے سال کی سمری آ جاتی ہے، کیونکہ اس دور میں خلافت کے لیے اتنی ڈیٹیل سے جو ہے نا بتانے کا نہیں تھا، کہ کیونکہ انحطاط چل رہا تھا، خلیفہ کے خلاف سازشیں ہی ختم نہیں تھی ہوتی، اور خلیفہ کٹ پتلی بنے ہوئے تھے۔ پہلے برامکا دور عروج کے تھے، اور اس میں سہل خاندان تھا، فضل بن سہل ان کا پہلا وزیر تھا، اور اس کے بعد ان کے جو خاندان ہے وہی چلتا آیا وزراء میں۔ ٹھیک ہے، جب اب خلافت عباسیہ چل رہی تھی، ابھی خلیفہ منتنصر کے بارے میں جو ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ منتنصر کے دور میں جو ہے ترکوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئی ہیں، ترکوں کے ساتھ جو صلح صفائی یا کوئی معاہدہ پیش آیا اس کے بارے میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ابھی 48 ہجری تک پہنچ گیا، 248 ہجری تک۔ ٹھیک ہے، تو یہ باقاعدہ ڈیٹیل وائز
انہوں نے ہر ایک چیز کو، ہر ایک واقعے کو کور کیا اور اس کو روایات کے تناظر میں جو ہے ابھی معید اور معتز یہ منتنصر کے بعد جو ہے وہ تخت نشین ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں بتایا گیا، منتنصر کی موت کیسے ہوئی، اس کے بارے میں متوکل کا قتل کیسے ہوا، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے نا منتنصر نے کیونکہ متوکل کا قتل کروایا تھا، ابھی یہ متوکل کے قتل پر منتنصر کی پشیمانی کہ بعد میں افسوس، ابھی ہائے افسوس، ٹھیک ہے، افسوس کرنے کا کیا فائدہ جب ایک انسان کو قتل ہی کر دیا۔ اب یہ خاندان اہل بیت کی ایک شخصیت ہے علی بن الحسین، ان کے بارے میں، ٹھیک ہے، ابھی خلیفہ المستعین باللہ، ٹھیک ہے، مستعین جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا، اس کے دور میں جو واقعات پیش آئے شروع میں، آغاز میں، ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے ہی کوئی نیا بادشاہ یا خلیفہ آتا تھا تو وہ آ کے پہلے تو حکم صادر فرماتا تھا کہ فلاں فلاں بندے کو جو ہے نا وہ جیل سے نکلوا لو، قید خانے سے نکلوا لو، اور فلاں فلاں بندے کو جو ہے نا وہ قید خانے میں ڈلوا دو، فلاں بندے کو قتل کروا دو، اور فلاں بندے کو جو ہے نا وہ جو سزا ہے اس سے رخصت دے دو۔ تو یہ ملوکیت جو ہے وہ اسی قسم کی ہوتی ہے کہ کسی سے مشورے کی ضرورت ہی نہیں، جو اپنی پسندیدہ شخصیات ہیں ان کو قریب لایا جائے، قرب دربار دیا جائے، اور جو آپ کے خلاف ہیں ان کو زیر عتاب لایا جائے۔ ابھی خلیفہ المستعین باللہ اس کی معزولی کے بارے میں آگے سے واقعات شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مستعین باللہ، کیوں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ وزراء اور حرم کی جو ہے نا چال بازیاں اور مکاریاں جو ہے نا وہ اس حد تک پھیلی ہوئی تھیں کہ وہ پھر ترکوں کا رسوخ جو ہے وہ بڑھ چکا تھا دربار میں، ٹھیک ہے، اسی لیے جو آخری ان کے خلفاء ہیں ان میں سے ایک نے تغرل، سلطان تغرل کو جو ہے باقاعدہ بلایا تھا کہ تغرل ایک وفادار شخص تھا، اس لیے کہ ترکوں کی جو ایک اجارہ داری بنی ہوئی ہے اس کو توڑنے کے لیے، تو تغرل نے آ کے جو ہے سلطان کو پھر سے جو ہے ایک عزت اور مرتبہ جو ہے واپس دلوایا تھا۔ تو یہ واقعات جو ہیں ہسٹری کے یہ ایسے ہی ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو کسی جگہ تو فخر محسوس ہوگا، حالانکہ آپ اس چیز کا حصہ نہیں ہیں، اور کسی جگہ پہ شرمندگی اور افسوس ہوگا، تب بھی آپ ایسے ہی ہے کہ آپ صرف پڑھنے والے ہیں، لیکن پھر بھی انسان باقاعدہ طور پہ جب ہسٹری پڑھتا ہے تو کیونکہ ایک اسلامی تعلق کی وجہ سے ان چیزوں کو باقاعدہ طور پہ فیل کرتا ہے، چاہے وہ مغلوں کی ہسٹری پڑھ رہا ہو، چاہے وہ خلافت عباسیہ کی پڑھ رہا ہو، چاہے اموی خلافت کی پڑھ رہا ہو، چاہے ترکوں کی پڑھ رہا ہو، کیونکہ ہم جو ہندوستان میں لوگ آباد ہیں، پاک و ہند میں، یہ مکس قسم کی جو ہے نا آبادیات ہے کہ ترک نژاد بھی ہیں ادھر اور سید نژاد بھی ہیں اور ہر چیز، تو اس وجہ سے ہماری جو ہے نا وہ ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو آج خلافت عباسیہ کا اور تاریخ طبری کا اختتام، اور کل سے انشاءاللہ سفر نامے شروع کریں گے، تو بہت شکریہ، کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا اور کل کی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔